صاحب اسا بحمدہ تعالی میں اپنے اللہ کریم نال ایک عہد کیتا ہے کہ جننے ساہ ہیں میں سرکار دی عظمت واسطے لڑدا رہاں لڑائی دلائل والی تے لڑدیاں لڑدیاں سرکار دی عظمت واسطے صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک انہاں دی عظمت واسطے لڑدیاں لڑدیاں مر جاؤں گا خاتمہ ایمان دے ہو جائے اللہ قبول فرما لے آج ساڑھے سٹیج تے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے میں مروں گا لڑتے لڑتے ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں بھی 3 in 1 نالے دلان دیاں بھی جان دینے میں کی لگا ساں گل کرنا یہ شیر جس نات دا ہے نا اس نات دے 2 شیر میں ایک اور بندے کو سننا چاہنا وہ بندہ میں ہے بڑا پیارا میرا عزیز بھی ہے ساڑھے مدرسے دا فخر بھی ہے تے میرے دوست عظیم دوست عالم اسلام دے عظیم خطیب صاحبزادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی انہوں دا پانجا بھی ہے اللہ اکبر میں درخواست کروں گا عزیز محترم خطیب اہل سنت جناب صاحبزادہ سید برہان حیدر شاہ صاحب کہ آن تے 2 شیراں جی گزارا کرنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاذی المکرم دے حکم دے مطابق انشاءاللہ اور عزیز لیکن چونکہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیتا اور صرف میں شعر نہیں پڑھنا کوئی تسی آکو بھائی کرنا تو سواب پورا ہو گیا چلو ٹھیک ہو گیا بلکہ میں اکثر بات کرنا اللہ رسول دی عزت دی قسم کہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے یہ بیبیاں لی سبحان اللہ ہے عورت دی آواز پردہ ہے جڑی بی بی دی آواز مرد دی کوئی آواز پردہ پھٹیاں تے بہ کے بندہ چاں چاں کرے تھڑیاں تے بہ کے روڑا پائے اسیتے بہ کے حضور دے ذکر بہ سبحان اللہ انج دی سبحان اللہ مینوں نہیں چاہیے جدے سینے وچ حضور دی محبت ہے میں ہے اوکھا کام میں پڑھانا اپنے سارے جڑا ہے وہ ہم سب کو لو لیکن ہے حضور دی شان تے جنہیں نہ پڑھنا ہوئے وہ انی کو مہربانی کرے میں استاداں دے قدماں نوں ہتھ لا کے
یہ عرض کرنا چاہنا تھوڑا دھیان تھلے کرے میرے ول نہ ویکھے کیونکہ عقیدے دا شعر ہے ایمان دا شعر ہے محبت ایک درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ ایک باری میرے کو سن لو پھر تو سب پڑھ لو میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا او میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا تھوڑی اونچی آواز نال میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا اگر کوئی بازو چ بیماری ہوئے تو پھر تھلے رکھنا ہے کہ حضور دے عشق دی طاقت چک لینا ہے میرے سونیا من مونیا او میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے اوہ میری سوچ وچ تیرے تذکرے او میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من تے جو میں عرض کیتا ہے میرا عقیدہ ہے میرا چین تو تے قرار تو سبحان اللہ میرا چین تو تے قرار 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 یا رسول اللہ یا شفیع المذنبین میرا چین تو تے قرار تو میری شان میرا وقار تو میری شان میرا وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی او میرا ہر شجر تیرے پڑھ چھوڑو نہیں پولیس چوکے لے جاندی تیرے دشمنا نل دشمنی او میرا ہر شجر تیرے واسطے میرے سونیا اور دوسرا ہو یا آخری شیر ہن قبر دے وچیا سبحان اللہ ہن قبر دے
وچیا آوی جا 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 ہن قبر دے وچیا آوی جا آسیدی من لے التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا او میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے او میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من نعرہ تکبیر تمامی حضرات سینے کا زور لا کر جواب نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بحمد اللہ تعالی شاہ صاحب بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا قاری صاحب اپنے آقا کے تذکرے پر کس طرح فدا ہو رہے تھے قاری مسعود صاحب ہماری محفل کو رونق لگ گئی ہے ہمارے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ ان کے داماد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذوالفقار علی صاحب رضوی سانگلہ ہل سے وہ تشریف لا چکے ہیں ہمارے کچھ بزرگ بڑی استقامت سے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے میں وہاں جاتا ہوں سانگلہ ہل تو سٹیج پر تشریف نہیں لاتے حضرت کیوں نہیں سٹیج پر تشریف لاتے ویڈیو چل رہی ہے میں نہیں ویڈیو بنواؤں گا یہ بڑی بات ہے اس دور میں آج دے دور ہر بندہ اگر میری ذرا سونی کر کے بنائی نا فوٹو سیلفی ٹھیک آئی ہے کہ نہیں آئی تو میرے بیٹے ذیشان نے ان سے عرض کیا جی آپ تشریف لائیں تو ظاہر ہے ویڈیو بن رہی تھی کیسے تشریف لاتے سن 79 سی غالباً
یہ کنے سال پہلے بن گیا؟ 35 سال ہو گئے، 37 سال پہلے کی گل ہے۔ میں میرا خیال کچھ بولتا پیا، کچھ سالوں بعد کی گل ہوئے گی، کیونکہ میں بیٹھا سا اتنے 79 تو دارالحدیث بنے نہیں سی، 79 تو بعد کی گل ہے، 4-5 سال بعد کی گل ہے۔ میں بیٹھا سا، سادہ کپڑے دے اندر 2 پولیس والے میرے کو تشریف لے آئے، تعارف ہویا۔ ایک سن SHO انسپیکٹر ملک محمد حیات صاحب مرحوم، دوسرے سن حاجی غلام عباس صاحب۔ یہ حاجی غلام عباس صاحب ہے، کچھ سال پہلے تھانہ چنگ بازار کے اندر SHO رہ کے گئے، کیوں جی حاجی سداد عالم صاحب اتنے رہ جانا۔ مینوں ملک حیات صاحب کا نام بھولنا سی، حاجی شہزاد عالم صاحب شہزاد پمپ والے، انہاں نال کافی تعلق ہے حاجی غلام عباس صاحب کا۔ میں پھر انہاں کو نمبر لے کے انہاں نو ٹیلی فون کیتا، میں نام پوچھا، میں کہ یار وہ جڑے ملک صاحب تھوڑے نال آئے سن کی نام کی سی انہاں دا؟ انہاں کہا جی ملک محمد حیات۔ وہ کہیں گے جناب ساڑھے DSP CIA ہے، وہ دا نام ہے حمید اللہ قریشی، وہ ایک قادیانی۔ تو میری وہ دنال بابا کھلی ڈلی گپ شپ ہے، تو میں انہوں کہا قریشی صاحب تم مرنا ہے، کیوں جہنم سے جانا گیا ہے، تو مسلمان ہو جا۔ قریشی نے آکھیا کہ ویکھو نا ملک صاحب، جمے اسی مرضیاں وال، پڑھے اسی مرضیاں وال، سانو کسے سمجھایا ہی نہیں اے جے قادیانیاں دا طریقہ واردات، سانو کسے سمجھایا ہی نہیں، کچھ سمجھا دے وے تے بہت چنگا ہے نا، اسی خام خواہ جنم جو سڑنا ہے۔ ملک صاحب نے آخر ٹھیک ہے سمجھا دینے، پر ایک گل ہے نا، سنی دا پہلا حرف سین تے سستی دا بھی پہلا حرف کی ہے سین، اکثر طور تے سی سست ہونے ہیں۔ ملک صاحب وعدہ تے کر لیا، لیکن وہ رابطہ کسے نال نہ کر سکے۔ انہوں اس قریشی DSP نے، بڑا دمنگ قسم دا DSP سی، انہیں ہر دوسرے دن تیسرے دن ملک صاحب پھر سانو جہنم کی چھڑن دینا ہے، سانو سمجھانا نہیں۔ قسمت چنگی سی ملک صاحب دی، میرے نال کوئی تعارف نہیں سی انہاں دا پہلے۔ انہاں نو کسے نے آکھیا گل سن، تو جے حمید اللہ نال گل کرانی ہے نا تے کسے اور مولوی کول نہ پھس جائیں۔ او دی بیعت سی، پکھر دے اندر ایک روحانی علمی شخصیت گزرے نے، صاحبزادہ نور سلطان قادری رحمت اللہ علیہ، انہاں نال یا اپنے پیران نال لے آئی، یا پھر تھوڑے فیصل آباد کی ہے نا سعید اسد، یہ نہ گل کرائی۔ ظاہر ہے ان پکھر نالوں فیصل آباد تے نیڑے ہے نا، یہ ان دوویں جناب میرے کو لائے تھے، میں نے کہانی سنا رہے ہیں، اس صاحب انہوں سمجھانا ہے، مہربانی کرو نا، وہ دے حل چلیے، انہوں سمجھائیے۔ قریشی صاحب اتھوں تک کہہ رہے ہیں جے مولی صاحب آن میرے گھر تشریف لے آن، میں روٹی بھی کھواواں گا،
مرزائی دے کرو روٹی کھا دی نہیں تو بندہ بےمان ہویا نہیں. دیکھو نا چکر تے چکر یہ طریقہ واردات ہونا. میں روٹی بھی کھواواں گا تو سارا کچھ کراں گا. میں کہا یار میں تو چونکہ انہوں جانتا نہیں, تسی مینوں یہ دسو واقعی وہ سمجھنا چاہتا ہے یا کوئی دال آنا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں بالکل وہ سمجھنا چاہتا ہے. میں کہ پھر تسی آپ سوچو جے سمجھنا چاہتا ہے تو پھر انہوں ایتھے لے آؤ, کیونکہ لائبریری ہر قسم کی کتاب موجود ہے. جس کتاب کی لوڑ پے گی میں وکھا دیاں گا. وہ گھر جاواں گے کتاب ہونی کوئی نہیں, فائدہ کی ہوئے گا؟ گل تو ٹھیک ہے. میں کہ تسی انہوں لے آؤ, کھانا میں کھوا دیاں گا. میرے کو مرزائی آتے نے, میں کھانا بھی کھوانا پانی بھی پیاؤنا. وکری گل دے اسی برتن انہوں نے وکھرے رکھے ہیں, یہ بھی یاد رکھو, کیونکہ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے. وہ تاریخ تے میں کھانا شانا پکایا تو میں بیٹھا انتظار کر رہے ہیں. دیکھا تو ملک صاحب کلا ہی پیا گئے. میں کہ ملک صاحب وہ کی گل قریشی صاحب نہیں آئے؟ انہیں کہا جناب اصل جناب قریشی صاحب ڈر گئے. آندھنے مولوی بڑے پیڑے ہوندے نے, انہاں سپیکر تے کر دینا اعلان, حضرات ایک قادیانی خبیث آیا جے پھڑ لو انہوں. تو مینوں انہاں نے لوکاں کولوں کٹوا دینا ہے تے افسراں نوں میں جواب نہیں دے سکنا. تو قادیانی ہو کے مسلماناں دی مسیت تے گیا کی لین جائے؟ اس واسطے وہ تو نہیں گیا ہوگا. میں سمجھ گیا. میں کہ ہوں یہ دس وہ ہے کتنے اس ویلے؟ جی اپنے دفتر کے ستیانہ روڈ تے کہ جڑانا روڈ تے جڑان روڈ تے جڑا سی آئی اے دا دفتر ہے نا, کہ اتنے بیٹھا سی. اتنے تفتیش کر لیا اتنے کمرے. میں کہ چلو اسی چلتے ہیں نال. میں میرے نال سن اس ویلے مولانا مشتاق احمد ہاشمی صاحب آئے تو ہوں گے کسی پاس. تسی نال ہی سو نا؟ ہاں جی. یہ ہاشمی صاحب اسی دو سن, تیجا تو کوئی نہیں سی نال. مشتاق صاحب کو تیجا تو نہیں سی نال اس ویلے, اسی دو ہی سن. دو سان تو ملک صاحب اسی پہنچ گئے جناب. کتھے وہ سمجھنا چاہتا سی, کتھے اس قریشی نے ساڈے ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا, تفتیش کرتا رہے. اسی بھی بیٹھیاں وہ غالباً چار پائیاں سن کے صوفے سن, پورا یاد نہیں رہا. اسی اتنے بہ گئے. ادھا گھنٹہ تفتیش کرنے کے بعد میرے علموں کی طرح, ہاں مولوی صاحب کدھر آئے ہو؟ یہ اپنا سپاہیاں والے لہجے. میں کہ قریش صاحب ملک صاحب آئے سن, میرے کو تشریف لے آئے سن. کہنے لگے ساڈا بڑا پیارا ہے قریشی صاحب, تے اے بیچارہ جہنم چ سڑدا پیا, انہوں کڈو کسے طریقے نال. میں تینوں جہنم چ کڈن واسطے آیا, تو بچ جا نہ اس رائے ٹر. او دا خیال سی مولوی یہ تے میرے آفس چ بیٹھا ہے تے ڈر جائے گا شاید. روی قریشی تے کوئی نہیں, اسی بھی راجپوتاں دی نسل دے ہاں ہی نا. نالے پتہ ہے میرا پہلا استاد کون سی؟ باقاعدہ استاد. میں نے گڑتی کنے دیتی ہے؟ محدث اعظم پاکستان. اچھا بھی فرمائش آئی ہے کہ یہ پروگرام چونکہ نیٹ پر براہ راست جا رہا ہے اس لیے اردو میں گفتگو کریں. کی خیال ہے تھوڑا؟ وہ آدھے نے پنجابی اتنے بیٹھے نے, ٹھیک ہے یار, جڑے سامنے بیٹھے انہوں نے گل کرتے ہیں. ویسے انگلینڈ میں جانا نا تو میرے کو سپیشل فرمائش کر کے پنجابی سنی جاتی ہے. وہ ایک بار ہی تھا نا بوند لیا قادیان. اچھا جناب جی آئے ہو تو ذرا دسو تو صحیح, عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں آسمانہ تے موجود نے, دسو ثابت کرو. اور میں کہا چھڑ قریشی صاحب کیڑی گل کرتے ہیں. تو مرزا قادیانی نے خود منے
عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسمانہ تے موجود نے، مڑ کے واپس آن گے. میں کہنے گا رہ نا مولوی دے مولوی. میں کہا شکر ہے مولوی ہیں، پولیس والا تو نہیں نا. گل تو وہی کریں گا مولوی کرتے ہیں. کہنے گا جناب اے عقیدہ مرزا صاحب دا پہلے سی، پھر جدوں وہی آئی ہے نا وہی تاں عقیدہ چینج ہویا ہے. میں کہا قریشی صاحب وہی نال عقیدے چینج نہیں ہوتے. کہوں گا نہیں چینج ہوتے؟ میں کہا نہیں چینج ہوتے. کہوں گا دسو نبی کریم علیہ السلام پہلے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے سن؟ میں کہا بیت المقدس. پھر وہی نال قبلہ چینج ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں کہا ہویا. کہنا نبی کریم علیہ السلام دا وہی نال قبلہ چینج ہو گیا، ساڑھے مرزا صاحب دا وہی نال عقیدہ چینج ہو گیا. کون ہوں دا تے کڑکی چاہ گیا سی نا. میں کہا قریشی صاحب ایک گل دس، نبی کریم علیہ السلام نے جنیاں نمازاں بیت المقدس والمنہ کر کے پڑھیاں نے، وہ ساریاں نمازاں اللہ دی بارگاہ قبول ہیں کہ نہیں؟ قبول. میں کہا جڑیاں بعد وچ پڑھیاں نے وہ بھی قبول. میں کہا قبلہ دی تبدیلی تو پہلیاں نمازاں بھی قبول، بعد والیاں بھی قبول. تو ہن توں دس وہی آن تو پہلے جڑا مرزا صاحب دا عقیدہ سی کہ آسمانہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے دوبارہ آن گے، یہ عقیدہ اللہ نو قبول ہے؟ چپ. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. میں کہا ہور دس. قریشی صاحب جنی دیر تک 12 سال تک مرزا صاحب دا عقیدہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسمانہ تے موجود نے، دوبارہ تشریف لے ہوں گے، اونی دیر تک مرزا صاحب قرآن و سنت دے عالم سن کے نہیں سن؟ میں کہا دس عالم سن کے نہیں؟ کہندہ بہت بڑے عالم سن، تسی پتہ نہیں مندے ہو کہ نہیں مندے. میں مندہ بہت بڑے عالم سن. کمال ہے پہلا مولوی ہے جڑا مرزا صاحب نو کتاب و سنت دا عالم مندا. میں کہ میں مندا سا مندا میں کہ یہ دا مطلب یہ نکلیا 12 سال تک کتاب و سنت نے مرزا صاحب نو ایو دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسمانہ تے موجود نے، مڑ کے آن گے. بس عقیدہ انہاں دا چینج ہویا تے وہی نال چینج ہویا. ایک یاد رکھنا وہی نال حکم چینج ہو جاندہ ہے، عقیدہ چینج نہیں ہوندا. اے گل یاد، مسئلہ بدل جائے گا، حکم بدل جائے گا، عقیدہ چینج نہیں ہوئے گا. میں کیا مرزا صاحب نو کتاب و سنت نے کی دسیا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، آسمانہ تے موجود نے، مڑ کے ہون گے. تے اے عقیدہ چینج کنے کیتا ہے؟ وہی نے. میں کہا میں بھی مندہ وہی نے عقیدہ چینج کیتا ہے، پر وہی ہندی ہے ایک ہندی ہے رب رحمان والوں، ایک ہندی ہے بےمان شیطان والوں. اے مرزا صاحب نو وہی رحمانی نہیں سی، شیطانی وہی سی. اللہ بھی فرماندہ ہے نا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم لیجادلوکم. انہاں دے گوانڈ بیٹھے ہیں نا، میں نے بھی عادت پیندی جاندی ہے تھوڑی جو ہولی سبحان اللہ کو ہولی ہولی ہولی. چلو پھر گج کے کہہ جانا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم لیجادلوکم
اے نا قرآن کی شان لفظ ایک چھٹیا نہیں تے اگلے پھٹ آ گئے جناب لفظ ایک چھٹیا جاندہ ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم شیطان اپنے شتونگڑیاں والوئی کردہ تاکہ تواڈے نال جھگڑا کیتا جائے تواڈے نال جھگڑن واسطے اپنے شتونگڑیاں والوئی کردہ میں کیا گل سن قریشی صاحب ایک عیسائی میں نو آن کی آکھے ہوئے مولویہ تیرا نبی انج دا تیرا نبی انج دا تیرا نبی انج دا تیرا نبی انج دا میں آکھاں چھاڑے نہ گلنوں تو ثابت کر کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھائے گئے کہ نہیں چڑھائے گئے وہ میرے نبی دے کردار تے اعتراض کرے میرے نبی نو جھوٹا آکھے فراڈیا آکھے تے میں کو مسئلہ لے کے بے جان جدا تعلق ہی میرے آقا دی نبوت نال نہ ہوئے تے میرے نال دا کوئی بغیرت ہوئے گا جڑا اپنے نبی دی صفائی نہ دے سکے میں نہ قریشیہ تیرا نبی مرزا قادیانی جھوٹا او دجال او کذاب او بیمان او جنم دا بالن تے تینوں آلے غیرت نہیں آ رہی تو ایک غیر متعلق مسئلہ لئی پھر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرو زندہ ہیں کہ نہیں تیرے غیرت کوئی نہیں میں تیرے نبی دا کریکٹر نو چیلنج کر رہی ہوں تو کہنے لگے جی سچی گل ہے میں تواڈے جوڑ دا نہیں میں ایک مربی لے کے آؤں گا لو مربع اج تک ہوندا پیا پھر وہ ایک اور نشست ہوئی ملکہ یاد صاحب دے گھر محمد آباد وہ دا بھی رزلٹ یہ ہوئی سی ایک قادیانیہ دا طریقہ واردات ہے تو انہوں کہنے ذرا ثابت کرنا عیسیٰ علیہ السلام کیا زندہ نہیں کہ اسمانہ تے موجود ہیں کہ نہیں مجھے فوت ہو گئے تو فاتحہ پڑھ لو تیری نبوت دا ادھنال کی تعلق ہے دیکھو نا ساڑھے نزدیک موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے نہیں کہ نہیں ہوئے ہوئے اچھا بڑی عجیب گل ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جی عقیدہ رکھی ہے کہ زندہ نے آسمانہ تے موجود نے دوبارہ آؤں گے تے کہن گے شرکی عقیدہ ہے کوئی بندہ آسمانہ تے جا کے میں سکر ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے عقیدہ رکھی ہے تے شرک ہے تے کسی اور دے بارے جے مرزا آپ عقیدہ رکھے تے پھر نعرے زور دی نہ لائے کتاب ہے میرے ہاتھ وچ مرزا غلام احمد قادیانی دی یہ جنیاں کتاباں نے قادیانیاں نے انہاں ساریاں کتاباں نو روحانی خزائن دے نام نال جمع کر لیا اے روحانی خزائن دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 221 الا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز و جل تو قرآن چاہے نہیں پڑھیا جو اللہ نے فرمایا فلا تکن فی مریت من لقائے سونیا جڑی تیری موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے نا وہ شک نہ کریں تے کوئی دھوکھا نہیں سی واقعی تو موسیٰ علیہ السلام نو ملے ہیں لِأَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام نال ملے نے وَالْأَمْوَاتُ لَا يُلْقُونَ الْأَحْيَاءِ تے مردے اے زندیاں نال ملدے نہیں
اس واسطے موسیٰ علیہ السلام دے بارے من کیوں زندہ نے؟ اچھا زندہ نے تو کتنے نے؟ لو جی جلد نمبر 8 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68 اور 69 ھذا ھو موسیٰ فتى اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ. ترجمہ بھی خود لکھتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کے نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے. وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ أَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ. اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے. وَلَمْ يَمُتْ عیسیٰ علیہ السلام دے موت نہیں آئی. وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ تے اے مردیاں جو ہے ہی نہیں. قادیانیوں ہن کس منہ نال پڑھو گے؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اے آیت پڑھ کے تسی حضرت عیسیٰ دی وفات ثابت کر دے جے. اے آیت پڑھ کے ذرا موسیٰ کلیم اللہ دی حیات ثابت کرن دی کوشش تے کرو. سارے نبی توڑے تو پہلے گزر گئے نے تے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے نے تے اسی کدوں کے نہیں ہلے ہیں گزرے ہی نے نا اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلے گئے نے. بس یہ نہیں گل ہے قبر چ نہیں گئے کسی اور پاسے گئے نے. تے موسیٰ علیہ السلام دے بارے زندہ منو تے شرک نہیں. میں سمجھتا ہے قادیانیاں واسطے ایٹم بم نالوں وڈا بم ہے جڑا انہاں دے سر تے ڈگدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نو زندہ منیا اسمانہ تے منیا اے شرک نہیں بندا تے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ منیا کہ میں شرک بن جائے گا. یاد رکھو جس وقت بھی قادیانیاں نال گفتگو ہوئے او وفات مسیح تے گفتگو کرن دی کوشش کرن گے. تسی آکھو دا تعلق دس تعلق کی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دا تیرے مرزے دی نبوت دے نال. جو تھی تعلق پوچھو گے تو پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایک چبل مارن گے کہن گے جناب دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو گئے تو جڑا فوت ماشاءاللہ تو جڑا فوت ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا دوبارہ زندہ نہیں ہوندا. یہ بھی انہاں دی چبل ہے. قرآن دے اندر 9 آیتاں ایسیاں موجود نے جہدے چ ایک واری مرنا والا دوبارہ زندہ ہوا ہے. ایک چھوٹی جی مثال دینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اچھی کہہ دے یار اور اچھی کہہ دے. ایک جانا ایک بستی تو گزریا. وہ بستی جڑی ہے نا وہ چھتاں بھی ڈگیاں پئیاں سن سارا کچھ تھلے ڈگیا پیا سی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. کہنے لگا ہن پتہ نہیں اس بستی نو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیویں زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. اللہ نے صرف 100 سال تک انہوں موت دے دی تھی. کتنے سال تک انہوں موت ملی؟ 100 سال. 100 سال تک وہ مریا رہا. جس ویلے 100 سال تک مریا رہا ثُمَّ بَعَثَ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں دوبارہ زندہ کیتا. کتنے سال تک مریا رہا؟ 100 سال تک. پھر اللہ نے انہوں دوبارہ بعثا بعثت. بعثت دا معنی میں کسی جگہ اعلان نہیں جے پڑھے.
ایویں کوئی تکاشائی کرے تو وہی مرضی ہے. بیست دا معنی ہے زندہ کرنا، بناونا یا نبوت عطا کرنا. قال کم لبست، رب نے پوچھے آپ پیارے، مفسرین کہتے ہیں عزیر علیہ السلام سے، پیارے کنا چیر اتنے رہے ہیں تو دیکھیا جدوں اتنے آئے سن تے سورج چڑھدا سی پیا، ہن سورج ڈوبدا سی پیا. قال لبست يوما او بعض يوم. اس اللہ دے بندے نے فرمایا میں ایک دن نہیں بلکہ دن تو بھی تھوڑا حصہ اتنے رہے. قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. فرمایا نہیں سونے 100 سال تک تو اتنے رہے، ہن تو میری قدرتاں ویکھ، تیرے نال کھان پین دا سامان بھی سی، سالن روٹی بھی سی، ذرا ادھر ویکھے نا وہ تک نہیں ہونا چاہیے، ترو تازہ. وانظر الى حمارک، اپنا کھوتا بھی ویکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اسی تینوں تے لوکاں واسطے نشانی بنانا چاہنے ہیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ذرا کھوتے وال ویکھے نا، یہ ہڈیاں وال ویکھ، کیویں اسی یہ ہڈیاں تے گوشت چڑھانے ہیں، پھر وہ پورے دا پورا کھوتا بن کے کیویں دوبارہ زندہ ہوتا ہے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام دے ویندیاں ویندیاں کھوتا زندہ ہو گیا. اللہ دی قدرت ہے نا. ایتھے باہر کھوتا بن رہی ہے تے نال نہ 2 گز دے فاصلے تے 3 گز دے فاصلے تے روٹی سالن رکھ دی ہے. کیڑی شے جلدی خراب ہوئے گی؟ روٹی سالن. تے کھوتا کنے دن کٹ جائے گا؟ کافی دن کٹ جائے گا. سالن جلدی خراب ہونے والی شے وہ بو تک نہیں پئی. کھوتا جڑے کنے دن کٹ سکتا سی وہ ہڈیاں چمکن ڈیاں سن. اللہ نے کھوتے نو دوبارہ زندہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ اتنے مسئلہ ایک اور بھی کرتا ہوں، کھوتے نو زندہ کیتا ہے کہ نہیں؟ جڑا اللہ تعالیٰ کھوتے نو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ دیاں بڑیاں پاوراں بڑیاں عظمتاں. او عیسیٰ علیہ السلام جنہاں اللہ نے پاور دیتی، فرماندے نے احیی الموتا باذن اللہ، میں اللہ دی دیتی طاقت نال مردے بھی زندہ کر لینا. جنہاں نے کنے سارے مردے زندہ کیتے، بالفرج مردہ بھی ہون. جدوں میرے لجپال آقا نے فرمایا مریم دا پتر عیسیٰ آئے گا تے پھر آئے گا. کیونکہ میرا مصطفیٰ اپنی مرضی نال بول دے نہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. سالن روٹی یہ بھی اتھے ہی پیا، کھوتا بھی اتھے ہی بجا ہے، لیکن سالن روٹی جلدی خراب ہونے والی شے وہ بو نہیں آئی. کھوتے ہو رہی رڑ گئے. یہ مطلب نکلے اللہ نے سالن روٹی واسطے وہ 100 سال دا ٹائم 2 گھنٹے دا بنا دیتا. کھوتے واسطے 100 سال دا ٹائم 100 سال دا ہی رہا. اور نہیں اتوار تے قیامت والے دن ہونا کہ یہ کنے لمبا دن ہونا، ایک 50,000 سال کا. کئی واسطے کڈا ہوئے گا؟ 2 رکعتاں نہیں.
پیاریاں واسطے 2 رکعتاں جنہ گناہگاراں واسطے انہاں دے حساب نہ لائے اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے اللہ نے سالان روٹی تیوی دن تو تھوڑا ٹائم گزاریا تھی اپنے پیارے عزیر تیوی دن تو تھوڑا ٹائم گزاریا برلے میں ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردیاں نو زندہ کر سکتا ہے کیتا بھی اللہ بھی بالفرج عیسیٰ علیہ السلام تے وفات ہوئی بھی ہے موت آئی بھی ہے تے اللہ نے فرمایا جنہوں سونے نے فرمایا آئے گا تو پھر آئے گا ہون قرآن نو پچھو ہویا کیسی قبلہ پیر احمد سرفراز صاحب بھی فرما رہے سن تو شاکر صاحب بھی فرما رہے سن کہ اپنا تعلق پڑھائی نال جوڑو کتاب نال جوڑو اڑنگ بڑنگ جڑیاں گلاں ہوندیاں نا انہاں تو پرہیز کریا کرو پرہیز کریا کرو کئی آن کے تانوں کہندے نے میں تانوں گل او سنانی ہے جڑی کسے پاسے تانوں لبنی نہیں ہوے گی کسے پاسے لکھی تے تاں ہی لبے گی نا بھئی میں کوئی نویں گل نہیں سنانی میں اوہ گل سنانی جڑی قرآن دے اندر لکھی ہے تے مصطفیٰ نے بیان کیتی ہے 6واں سپارہ جے سورۃ النساء یہودیاں تے پئی لعنت اس لعنت دے اللہ سبب بیان کر رہا ہے کہ کس وجہ تو یہودیاں تے لعنت پئی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وہ اللہ نال وعدے کر کے توڑ دے سن اس واسطے انہاں تے پئی لعنت وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ دیاں نشانیاں نال کفر کر دے سن اس واسطے انہاں تے پئی لعنت وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ بغیر کسی وجہ تو نبیاں نو ناحق قتل کرتے سن وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اس گلوں میں انہاں تے لعنت پئی کہندن ساڈے دل تے غلاف نے غلاف چڑھ جائے باہرلی شے اندر نہیں ہوندی اندرلی شے باہر نہیں جاندی اور کہندن نا ساڈے دل غلاف نے اس وجہ تے بھی انہاں تے پئی لعنت اللہ فرماندا دل انہاں دے غلاف کو نہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا اللہ فرماندا ہے انہاں دے کفر دی وجہ نال روز روز انکار دی وجہ نال اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی پھر انہاں چو ایک دو ایمان لے آن گے بس بہتے ایمان نہیں لے آن گے عبداللہ بن سلام وغیرہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا حضرت مریم نال کفر دی وجہ دی تے حضرت مریم تے بہتان بڑا بہتان بنن دی وجہ نال بھی انہاں تے پئی لعنت انہاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم تے الزام لایا ہے کہ زانیہ نے تے عیسیٰ توبہ توبہ حرمی ہے آج کل تے یہودی بھی ہوئی کہندے ہیں جیسس کرائسٹ از باسٹرڈ اس وجہ نال انہاں تے پئی لعنت وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وہ ایک دعویٰ کر دینے کہ ایسا مسیح نو جڑا مریم دا پتر عیسیٰ اللہ دا رسول بڑھندا سی انہوں ایسا قتل کر دیتا ہے اچھا ایک گل یاد رکھنا یہودیاں دا دعویٰ کی سی اساں سلیب تے چاڑیا سلیب تے چاڑ کے انہاں نو قتل کیتا یہ دعویٰ کیدا سی یہودیاں دا عیسائیاں دا دعویٰ کی سی عیسائیاں دا دعویٰ اے سی کہ یہودیاں نے سلیب تے چاڑیا ضرور ہے پر قتل نہیں کر سکے انیری طوفان آ گیا دو ہورانوں بھی انہوں نے پھائے لایا سی
انہوں نے ہڈیاں اڈیاں توڑ دیتیاں، پر جدوں جناب عیسیٰ دی واری آئی طوفان آ گیا، وہ دوڑ گئے، جناب عیسیٰ دے شاگرداں نے لا لیا، علاج لوج کیتا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام انہوں نے چک کے آسماناں تے لے گئے۔ یہ عقیدہ کیدا ہے؟ عیسائیاں دا۔ تو مرزائیاں دا کی عقیدہ ہے؟ عیسائیاں نے ملدا جلدا لیکن تھوڑا جا چار ہاتھ کے آندے نے شاگرداں نے کیتا علاج۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لکدیاں لکانیاں کشمیر آ گئے، سری نگر دے اندر رہ ایتھے تقریباً 86 سال تک زندہ رہن تو بعد انہاں دی قبر کشمیر دے اندر سری نگر دے اندر موجود۔ اے مرزائیاں دا دعویٰ ہے۔ قرآن دے آن تو پہلے کنے لوکاں دا دعویٰ سی؟ یہودیاں دا، عیسائیاں دا۔ قرآن دا ایک اسلوب ہے جڑے غلط دعوے کردے نے انہاں دا رد کر دیندا ہے، جڑی گل صحیح ہوندی انہوں باقی رکھدا ہے۔ ہن دیکھنا قرآن کی کہہ رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ انہوں نے نہ قتل کیتا نہ سولی چاڑیا، لیکن معاملہ انہوں واسطے مشتبہ کر دیتا گیا۔ نہ قتل کیتا نہ سولی چاڑیا، یہودیاں دا بھی رد، عیسائیاں دا بھی رد ہو گیا، معاملہ ہو گیا مشتبہ۔ ہویا کی سی؟ مرزا قادیانی خود لکھ دے اپنی کتاب دے اندر کہ ابن جریر رئیس المفسرین ائمہ حدیث سے جو شمار ہوندہ، بہت بڑا حدیث دا امام ہے، بڑا معتبر بندہ ہے ابن جریر۔ ابن جریر دی تفسیر بھی میرے کول موجود ہے، بیان کر دینے۔ ہویا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں دی کی دعوت، فرمایا کون ہے جڑا میرے تے فدا ہوئے گا؟ ایک امتی کہنے گا جی میں تواڈے تے جان فدا کرنا۔ جناب عیسیٰ نے پھر پوچھا تو کون ہے جڑا میرے تے فدا ہوئے گا؟ وہ امتی پھر کہنے لگا جناب میں نہیں ہاں۔ جناب عیسیٰ نے تیسری باری پھر پوچھا، انہیں پھر آکھیا جناب میں نہیں ہاں۔ فرمایا جڑا میرے تے فدا ہوئے گا جنت دے اندر میرا رفیق بھی ہوئے گا۔ یہ نال ہی فرمایا۔ ایک گلے بیان کی تھی ابن جریر نے، یہ سند صحیح۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نو وہ کھڑکی تھانی اتے لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نو اتے لے گئے۔ ایک روایت جدھ کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہودیاں نے اپنا ایک چیلا بھیجا، لیکن یہ سند ضعیف ہے۔ اپنا ایک چیلا بھیجا جان اندر، وہ اندر گیا، جبریل علیہ السلام انہوں تے لے کے چلے گئے اتے، عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے چلے گئے اتے۔ تھوڑا چیلا سی نا وہ یہودیاں دا، او دے تے شباہت پا دیتی عیسیٰ علیہ السلام والی۔ جو پہلی گل منی ہے کہ اس امتی تے شکل پا دیتی جناب عیسیٰ علیہ السلام والی۔ مرضی کہتے ہیں لے یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ ہور تے شکل کسی اور دی پہ جائے؟ وہ کوڑیو تواڈے نال تو اج کل دے ایکٹر چنگے نے، اور میک اپ کر کے اپنی شکل نہیں بدل لیندے۔ وہ اج دے ایکٹر جڑے نے یہ میک اپ کر کے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، تو جناب جبریل علیہ السلام دیاں پاوراں دا تانوں پتہ ہی نہیں۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام نو اتے لے گئے۔
ہن اگے اللہ فرماندا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ پکی گل ہے انہوں نے جناب عیسیٰ نو قتل نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالی جناب عیسیٰ نو اپنے ول اٹھا لے گیا کنوں قتل نہیں کیتا سوچ کے عیسیٰ علیہ السلام سن چیزاں دو ایک جسم ایک روح کنوں قتل نہیں کیتا عیسیٰ علیہ السلام دے جسم نو یا عیسیٰ علیہ السلام دی روح نو اور جسم نو قتل جسم ہوندہ روح تو نہیں ہوندی نا ان کی دا ذکر ہو رہا ہے جسم عیسیٰ دا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اور پکی گل انہوں نے جناب عیسیٰ نو قتل نہیں کیتا جناب عیسیٰ دے جسم نو قتل نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالی جناب عیسیٰ دے جسم نو اپنی بارگاہ وچ لے گیا قادیانی ایتھے بولے گا آکھے گا جسم اتنے جا نہیں سکدا آ نہیں سکدا نالے اسمان دا ذکر کتھے ہے اللہ اتے ہے اللہ دی ہر پاس ہی جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ دی ذات ہے اللہ اتے تے نہیں نا اللہ اتے تے نہیں پر ہے علوون کبیرہ ہے اونچیاں شانہ والا تو جن دعا منگدا ہے تے ہاتھ کدھر کرنا ہے تھلے کرے گا ادھر کرے گا ادھر کرے گا اللہ دے ہر پاسے ہی نہ اتے کیوں کرنا اللہ ہر پاسے یہ پر ہے علوان کبیرہ نبی کریم علیہ السلام اور بنو سلمہ دی برادری دی مسجد کی نماز پڑھ رہے سن تو منہ سے کدھر بیت المقدس ہوئے دو رکعتاں پڑھ لی ہیں تیجی رکعت دل چاہیا کہ ہائے کدی ساڈا قبلہ بدل جاتے کڈا چنگا ان سرکار نے منہ کدھر کیتا سی تھلے سجے پاسے کھبے پاسے سرکار نے منہ کدھر کیتا سی اللہ کی فرماتا ہے کس نے جی آیا تو قد نرى تقلب وجهك في السماء سونے اسی تیرے چہرے انور نو بار 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 اسمانہ وال بلند ہوندے ویکھے آئے حالے تینوں یقین نہیں آیا عمل بھی جاندے نے نیکاں دے تے کیڑے پاسے جاندے نے اوپر جاندے نے چل ہو رہی یار سنے سورت مائدہ ہے نا مائدہ دا معنی کی ہے دسترخوان او عیسائیوں نے عرض نہیں سی کی تھی سونے نبی جی دل کر دے آسمان جو دسترخوان آوے نا تے دسترخوان تے روٹیاں تے مچھی تے سرکہ ون پونیاں سوادی سوادی چیزاں ہوں 19 ستمبر دا مہینہ آ گیا رے والا مہینہ آ گیا مچھی کھاؤ دم کے تے جناب اللہ تے نازل کر سکتا ہے جناب عیسیٰ نے پہلے فرمایا منگ کے موجے نہیں منگی دے لیکن کہا نہیں جی سواد آ جائے گا فرمایا چنگا سواد نہیں تو لو دعا منگی اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء ہر پاسے یہ پر دسترخوان اتوں کیوں آیا اے آسمانہ جو دسترخوان کیوں آیا مرزا میں نے تیری عقل تے حیرانی ویسے حیرانی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ تو ہے ہی پاگل پاگل ہے نا کہنا میرے گھر پتر جمیں تے پتر کے شان دا سی مظہر الحق والعلا حق اور اولا بلندیاں دا مظہر کأن اللہ نازل من السماء بس انج سمجھو جو اللہ آپ ہی اسمانہ جو میرے گھر آ گئے
او در لعنت تیرے تو اللہ دا بھی پیو بندا پیا کأن اللہ نزل من السماء گویا کہ اللہ ہی اسمانہ جو تھلے آ گیا ہے اور جیرا تیرا پتر اسمانہ جو تھلے آ سکتا لکھ لانا تیرے کی دیتے تے کوڑے من لینا جناب عیسیٰ دے بارے جو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مرضی پھر کہیں گے تھے لو جی ختم نبوت مندے ہو کہ نہیں بالکل مندے ختم نبوت دمانہ کی ہے آخری نبی وہ مرزے نے بڑا زور لایا یہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی نے نا پھر انہوں تو بعد جناب عیسیٰ آ کے میں سکتے ہیں آخری نبی ہوندہ ہی ہو ہے جس تو بعد کوئی نبی نہ آئے تو جناب عیسیٰ ہونا کہ نہیں ہونا ایک قادیانی اس تے بڑا زور لان گئے تے مچھ ہوئے تے مچھاں تے وٹ دیں گے نہیں تے ویسے ہی انج کر لیں گے اسی بڑی گل کیتی ہے جی پر کوڑے ہو خاتم النبیین دا معنی اے نہیں اچھا اے دسو جناب عیسیٰ نو نبوت نبی پاک تو بعد اچھ ملی ہے کہ پہلے خاتم النبیین دے معنی ہے جس دے بعد کسی نو نبوت نہ ملے اچھا یہ نواز شریف اپنا وزیر اعظم ہے یہ جے انگلینڈ چلا جائے اتھے بھی ہوئے گا تو وزیر اعظم ہی نا پر اتھے دا یا ایتھے دا ایتھے دا اتھے دا نہیں تو جدوں انہوں بلایا جائے گا تو کیا جائے گا جناب پرائم منسٹر یہ بلایا جائے گا اسی طرح کہتے ہیں دسو جی پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جی آن گے دوبارہ پھر نبی ہون گے کہ امتی ہون گے جی امت ٹھہر جا یار ٹھہر جا جی امتی ہون گے تو نبوت تو معزول ہو گئے ہون گے نہیں ہون گے نبی پر وہ نبی بن کے کدے والا ہے سانو وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور میرے واسطے نبی بن کے نہیں سن آئے توڑے واسطے نبی بن کے نہیں سی آئے اور تے بنی اسرائیل والرسول بن کے آئے سن یہ دے وال اچھا پر اونا دی لیمٹ کنی سی سرکار دے آن تک انہاں دی نبوت ڈنکا کدوں وجنا سی سرکار دے آن تک تے ساڑھے نبی پاک کریم علیہ السلام یہ کدے وال نبی بن کے آئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ساڑھے آقا دے امتی تے خلیفہ بن کے ہون گے یا رسول اللہ یا رسول گل اے اٹھی گل اے اٹھی مدینہ شریف دا فیض ہوئے تو بندہ ولی بندا نہیں تے نہیں بن سکتا ایویں اسی ادھر ادھر دے اپنے اپنے پیر خانے دے نعرے لاؤندے پے ہیں اکو نعرہ ہی چنگا ہے فیضان مدینہ شریف
ایویں پھر لڑائی پی جاتی ہے. میں لاڑ اتنے گیا نا سکھر تو اتنے پیر صاحب مشہوری شریف پیر سائیں غلام رسول قاسمین المادرت انہوں کا پیر خانہ ہے نا, پیر صاحب چونڈی شریف اور بھی ایک دو آستانے انہوں نے مریداں نعرے شروع کر دیں چونڈی, دوجا نعرہ گروپ مارے مشہوری. میں کہندا ہے میں کہ کی چکر ہے, میں کہا خبردار کوئی کسی پیر دا نعرہ نہیں لائے گا. انہاں پیراں نوں عظمت ملی کتھوں ہے, صرف مدینے والے دے نام دا نعرہ لگا. مریداں لگے اوکھے سوکھے ہن پر پیراں کہن نہیں اسد صاحب سائیں ٹھیک بات کرتا ہے, یہ ٹھیک بات ہے. اور جنہ ولوں عظمت ملی ہے وہ تو سرکار ہی نے نا. چمک تجھ سے پاتے لے چمک تجھ سے پاتے سارے دا ایمان ہوئی ہے. پھر زبان خاموش نہ رہے, اپنے آقا دی عظمت بیان. تاریخی تاریخ ہے, آج 7 ستمبر ہے. سرکار اللہ دی قسم روضہ شریف جلوہ فرما کے ویندے بیٹھ گئے. کی پتہ کیڑے ویلے دی عرض قبول ہو جائے. عرض کر دیو چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا. اگے اللہ ارشاد فرماندہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہوں نے اپنے وال چک لے. کادے نہیں کہیں گے نہیں درجے چکے گئے سن, درجے بلند ہوئے سن, وہ آپ نہیں بلند ہوئے. عقل تو بھی کم لیا کرو. قرینہ بھی دستا ہے تو مفعول بھی دستا ہے. جدوں درجے بلند ہون عمل بلند ہون قرینہ بیان کردا ہے یا عبارت بیان کرتی ہے. جدوں مفعول ہوئے مانوی چیز پھر درجے بلند ہوتے ہیں. جدوں مفعول جسم ہوئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جناب عیسیٰ دا جسم اللہ تعالیٰ اتے لے گیا. یا اللہ تو کیوں لے گیا؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ غالب ہے, اللہ کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے. حکیمہ حکمت والا ہے, اللہ دے ہر کام کی حکمت ہوندی ہے. اللہ جناب عیسیٰ نو لے جان دی کی حکمت ہے جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا. اللہ نے ایک باری نبیوں کو وعدہ لیا سی, نبیو تساں میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھنا جے مدد بھی کرنی جے. لیا سی نا وعدہ. چہرے دا ظہور بھی تے ہونا سی نا. مسجد اقصی دے اندر سارے نبیوں نو کٹھیاں کر کے نا اللہ نے کلمے پڑھواتے ایمان لے آندا تے مدد کرنی سی. اللہ نے کیتا جناب عیسیٰ نو اتے لے گیا. جدوں امت محمدیہ تے سب تو اوکھا ویلا آئے گا ادو امت محمدیہ دی مدد واسطے اللہ جناب عیسیٰ نو سرکار دا امتی بنا بھیج دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کہہ دے سبحان اللہ. اور اچھی
پیار نہ اللہ فرماندا ہے جننے اہل کتاب ہون گے نا اس ویلے جدوں جناب عیسیٰ تشریف لے آؤں گے ہر کتابی جناب عیسیٰ دی موت تو پہلے جناب عیسیٰ تے ایمان لے آوے ہر کتابی جناب عیسیٰ دی موت تو پہلے جناب عیسیٰ تے ایمان لے آوے گا جنہوں تو سارے مفسرین دا سردار کہنا ہے نا ابن جریر یہ ترجمہ کر دیں کہ جناب عیسیٰ دی موت تو پہلے سارے اس وقت دے اہل کتاب یہودی عیسائی سارے جناب عیسیٰ تے ایمان لے ہوں گے یہ ترجمہ نالے میں نہیں کیتا نبی پاک دے صحابی نے کیتا ہے آج میرے کول بخاری شریف یار تھکتے نہیں گئے تسی ہولی بول دے میں لنگر تو یاد کر رہے ہیں ہون ہولی بول دے ہولی آلے دے ساڑھے ٹائے تسی کدی کدی چڑھ دے آلے تے ہیں شیر کی تقریر ہونی ہے ختم نبوت کانفرنس ختم نبوت انہوں نے بیان کرنی ہے نا میں تے رفع نزول مسیح بیان کر رہے ہیں نہیں انہیں سال تک بھکھے پانے رہ کے میں کر سکتے ہیں آسمانہ تے میں کہا صحابہ کاف کنے سال تک بھکھے پانے رہ سنگارے ہیں غار دے اندر جڑا اللہ تعالیٰ صحابہ کاف نو 309 سال تک بھکھیاں پانے غار دے اندر زندہ رکھ سکتا او اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ نو اتنے بھی زندہ رکھ سکتا ہے اور سنو سرکار نے ایک باری نا سوم وصال رکھنے شروع کر دیا سوم وصال دا کی مطلب ہے افطار کیتا نہیں تو پھر روزہ شروع افطار کیتا نہیں پھر روزہ شروع صحابہ نو بڑا شوق سی سرکار دی غلامی دا تے اتباع دا انہاں بھی سوم وصال رکھنے شروع کر دیا دن تے لنگ گیا رات بھی لنگ گئی پر جو دوجا دن آیا نا رنگ پیلے پہ گئے ڈگن پھرن سرکار نے فرمایا ہویا کی تو انہوں آقا واصلت فواصلنا تساں وصال دے روزے رکھے تھے اساں وصال دے روزے رکھے تو آقا تسی تے نبھا گیا وہ ساڑھے کو نہیں جے نبھ دیتے ہیں فرمایا وہ گل سنو ایکم مثلی توڑے سارے ہیں جو میں مصطفیٰ ورگا ہے کون اسے جناب ابو بکر سننا انہوں من لیا سونے تیرے ورگا کوئی نہیں جناب عمر من گیا تیرے ورگا کوئی نہیں جناب عثمان من گیا سونے تیرے ورگا کوئی نہیں مولا مرتضی من گیا نہیں سونے تیرے ورگا کوئی نہیں صحابی من گیا سرکار نے فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی اور میرا اللہ میں نو کھواندا بھی ہے میرا اللہ پیوندا بھی ہے سرکار نو اللہ کیڑی روٹی کھواندا سی یہ دی شرح شارحین فرماندے نے اے جڑا اللہ دا ذکر کردے سن نا یہ ہوئی انہاں واسطے روٹی پانی سی نبی کریم علیہ السلام اللہ دا ذکر کرنے بندی ہے انہاں دی غذا اسمان والیاں دی طرف سے بندی ہے غذا اسمان والیاں دی غذا کی ہے اللہ دا ذکر اللہ دی تسبیح اسی طرح جناب عیسیٰ جدوں دنیا تیرا روٹی کھان دے رہا تے جدوں اسمانہ تے پہنچ گیا اور جو فرشتے کھان دے پیندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوا کچھ کھان دے پیندے نے سوال باج کریم میں نے دس موسیٰ علیہ السلام اتے کی کھاندے بھی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کھا رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کھا رہے ہیں اچھا نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جناب ابی بکر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں ارشاد فرمایا اے بخاری شریف تے چیپٹر پورا باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم دے نزول دا بیان نزول دے بیان سند لکھن تو بعد فرمانے نے انہ سعید بن المسیب سامع ابا ہریرہ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ کو سنے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت چ میں مصطفیٰ دی جان ہے، ان قریب تواڈے وچ نازل ہوئے گا مریم دا پتر۔ کون نازل ہوئے گا؟ اچھی بولو اور اچھی، مریم دا پتر۔ عیسیٰ علیہ السلام کدے پتر نے؟ مرزا کدہ پتر ہے؟ چراغ بی بی دا۔ ایک آواز ادھروں بھی آئی ہے، چراغ بی بی دا۔ آن والا کون ہوئے گا؟ مریم دا پتر۔ تے کس شان نہ لاؤں گے؟ حکمن عدلن، عادل حاکم بن کے۔ کی بن کے آؤں گے؟ عادل حاکم بن کے۔ جن نے آنا ہے نا وہ عادل حاکم بن کے آئے گا۔ تو مرزا قادیانی تے کدی قادیان دا کونسلر نہیں بن سکیا، پٹوار پونے دا امتحان دیتا اتھے فیل ہو گیا، نے کی بننا سی؟ پھر آن کے فیکسر السلیبہ، وہ آن گے سلیب نو توڑ دیں۔ انہاں دے توڑن دا کی مطلب ہے؟ کہندے نے یار فلانا جرنیل سی انہوں اللہ نے فتح دی، وہ دے سپاہی لڑدے نے نہ وہ دا لڑدا ہے نا۔ عیسائی سارے جدوں مسلمان ہو جان گے جناب عیسیٰ نو مان لین گے، پھر جناب عیسیٰ آرڈر دین گے ساریاں سلیباں توڑ دیں گے۔ یقتل الخنزیر، سور نو قتل کر دیں گے۔ سور کی ہو جائے گا قتل، پھر کوئی سور کھائے گا نہیں۔ آج کل سور کھاندے نے لوگ کے نہیں کھاندے؟ ہاں ہوں تو سعودی عرب بھی پکتا جائے، اتنے بھی جتنے امریکی ہیں اتنے سور پکتا ہے۔ تو عیسیٰ آن والا وہ ہے جہدے دور دے اندر سور نہیں کھادا جائے گا۔ ہوں اسی اینو مر لیے، اینو من لیے، یہ مسیح موعود ہے۔ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، لڑائیاں مک جان گیاں، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَفِيضَ الْمَالِ، مال بہت ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا حتی لا يقبلہ احد، کوئی بندہ روپیہ نہیں کسی دا قبول کرے گا۔ لوکی زکاتاں چک کے پھر یار زکات لے لو، کہ تو میرے کو لے لے، کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا تے ما فیہا نالوں بہتر ہوئے گا۔ ساری دنیا دی حکومت نالوں، ساری دنیا دی دولت نالوں ایک سجدہ بہتر ہوئے گا۔ یا حالے لوکی ایدان دے نمازی بن چکے ہیں، ایدان دے کتھے دوجے نمازی بھی سارے نہیں بنے۔ ساڑھے تے کوئی ہے 5 وقتہ نمازی، کوئی ایک ٹائم دا نمازی، کوئی ہفتے دا نمازی، کوئی سال دا نمازی، کوئی کھاٹ دا نمازی۔ 5 وقتہ نمازی ہو انہوں نے 5 وقتی نماز پڑھنی، ہفتے دا نمازی ہو جڑا صرف جمعہ پڑھے، تے سال دا نمازی جڑا عید پڑھے، تے کھاٹ دا نماز جڑا جنازہ پڑھے۔ حالے ایک سجدہ ایڈا پیارا نہیں ہویا۔ ایک بندے نے کسی نے پوچھا نہ ہوئے رمضان دے روزے رکھے سی، رمضان شریف آیا سی، انہوں نے کہا یار تینوں پتا میں بیمار شمار رہی میں نہیں رکھ سکیا۔ انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، روزے بھی نہیں رکھے۔ پھر تراویحاں تے پڑھیاں سی نا، کہ میں یار تو آپ سوچ، جنہیں روزے نہیں رکھے انہوں تراویحاں نے کی فائدہ دینا ہے؟ کو فائدہ دینا ہے؟ اچھا وہ تراویحاں بھی نہیں پڑھیاں، عید آندا یار تیار تور ہو کے نا عید پڑھن واسطے نکل رہا سا کہ لوگ عید پڑھ کے واپس آ رہے، میں نہیں پڑھ سکیا۔ انہوں نے کہا ظالمہ سیویاں کھادیاں سی کہ نہیں؟ کہنا تیرا کہ خیال ہے سیویاں بھی نہ کھانا تو پکا ہی بے ایمان ہو جاتا میں۔ اس طرح دے لوگ بھی تو ہیں نا۔ لیکن جنہوں جناب عیسیٰ تشریف لے آؤں گے پھر لوگوں کا حال کی ہوئے گا؟ ایک سجدہ پوری دنیا دی حکومت اور پوری دنیا دے مال نالوں بہتر ہوئے گا۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا ہوئے جے اے مسئلہ قرآن چوں پڑھنا جنہ دے ایت پڑھو، اجڑی توڑے سامنے پڑھی سی وَقَرَعُوا إِن شِئْتُمْ، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا پھر اے پڑھو جس دل کردہ جے
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جناب عیسیٰ دی موت تو پہلے اس ویلے دا کلا کلا کتابی ایمان لے آئے گا. یہ ساریاں گلاں کی دسدیاں نے جناب عیسیٰ تے ہلے موت آئی نہیں، انہوں نے آنا ہے. سنانا تو یار بہت کوئی سی پر ٹائم میں لگتا کافی لنگ گیا. قبلہ قاسمی صاحب کی تقریر ہونی ہے. ایک حدیث شریف سن لیں بس، ابھی 2 منٹ. اور نجران دے عیسائی آئے نا جناب عیسیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ عیسائیو تسی عیسیٰ علیہ السلام نو کی مندے ہو؟ انہوں نے کہا جی رب دا پتر مندے ہو. فرمایا اے مندے ہو نا کہ پتر دے اندر پیو دی مشابت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ دی کو مشابت ہے؟ کہنے گے نہیں. فرمایا پھر اللہ دے پتر کیویں بن گئے؟ اللہ کیویں بن گئے؟ فرمایا اے دسو اللہ نو موت آئے گی؟ انہاں کہا نہیں. تو فرمایا جناب عیسیٰ تے موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ انہاں کہا آئے گی. سرکار نے پھر لفظ بولیا ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا. عیسیٰ تے موت آئے گی. عیسیٰ مر نہیں گئے بلکہ عیسیٰ تے موت آئے گی. یہ حدیث بھی دستی ہے جڑی نجران دے عیسائیاں نال مبالے دے وقت سرکار نے فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کو مولا مرتضیٰ نے سنیا. مولا مرتضیٰ کو حضرت امام حسن بصری سنیا. امام حسن بصری فرمانے نے جدوں میں یہ ذکر کرنا کہ میں سرکار دی حدیث پڑھدا پیا تو مولا مرتضیٰ دا نام نہ لواں تو سمجھ لینا میں سنی حدیث مولا مرتضیٰ کو نہیں ہے. پر اس ویلے ویلا ایسا سی کہ میں ڈردیا نا مولا مرتضیٰ دا نام نہیں لے سکتا. مولا مرتضیٰ نے سنیا نبی کریم علیہ السلام کو مولا. پر اس ویلے ویلا ایسا سی کہ میں ڈردیا نا مولا مرتضیٰ دا نام نہیں لے سکتا. مولا مرتضیٰ نے سنیا نبی کریم علیہ السلام کو مولا مرتضیٰ کو سنیا جناب حسن بصری نے تے حدیث نقل کیتی ہے حضرت امام ابن جریر طبری نے جڑا مردائیاں دے نزدیک بھی رئیس المفسرین ہے جڑا معتبر امام حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت حال عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں وَإِنَّهُ راجعٌ الیکم قبل یوم القیامہ تے او توڑے کول قیامت دے آن تو پہلے دوبارہ تشریف لے آن گے. کلمہ کدھا پڑھنا ہے؟ بولو چی سرکار دا کلمہ پڑھیں تو پھر آکھیں نہیں پتہ نہیں جناب عیسیٰ ہیں دوبارہ آن گے کہ نہیں ہوئے آن گے میرے آقا نے سچ آکھے. میں کڑی ویکھی دے ٹائم تے کافی لنگ گیا یار. پھر پارٹ 1 ختم تے پارٹ 2 شروع. لوی ہون جنہیں پیڑ جاؤں آ جاؤ. اس مسئلے تے کسے دے ذہن وچ کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کھلو جائے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے. ہاں جی
ایس مسئلے رفع و نزول مسیح علیہ السلام کسی دا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے. ساڑھے اتھے نا فیصل آباد دی ایلیٹ فورس اس واسطے بھی اعلان کردہ پیا تاکہ ہر کسی کو تسلی ہو جائے. اے سنی خالی نہیں، ایلیٹ فورس دا جڑا سی نا انچارج وہ دا نا سی وقار قادیانی سی، وہ منڈیاں نو تنگ پیا کرے. آکھیں توڑے مولوی نا کسی سوال دا جواب دے ہی نہیں سکتے. ظاہر فورس کے اندر ہر مسلک دے لوگ ہوندے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی وہ سارے مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں لے گئے. نالے کہنے گا جناب یہ منڈا ہے قادیانی تے کہندا ہے کوئی مولوی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کوئی سوال نے سن لو تو جواب عطا فرماؤ. طارق جمیل صاحب نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی بول کی کہنا تو. انہیں جنہیں اپنے سوال دہرائے نا جس ویلے طارق جمیل صاحب کو میں چنگا ہاتھ چک کے دعا کرو اللہ انہوں ہدایت نصیب کرے. دعا کر دی تھی واپس آ کے باہر کرنے گا بس یہ کو جی سی. وہ ظاہر ہے جڑے دوسرے سن انہوں نے دکھ لگا یارے بنیاں کی ساڑھے نا بنیاں کی ساڑھے نا. ایک نا ساڑھے اہل سنت بڑا مشہور ہوا سی کچھ عرصہ پہلے حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی تھا. وہ ساڑھے ایک ساتھی سن انہوں نے شبیر شاہ صاحب کھوڑیانے دے علاقے دے. انہوں نے ٹیلی فون ملایا انہوں نے قریشی صاحب حنیف قریشی صاحب نے کہ جناب اس طرح مسئلہ ہے کہ تسی سانو ٹائم دو سی تواڈے کول آ جانے. انہوں نے کہا تسی کتھوں بول دے پے ہو جی فیصل آباد چ. کمال فیصل آباد چ رہ کے پنڈی آنا تساں جاؤ نا ساڑھے استاد میں استاد کہندے نے اپنا جاؤ نا ساڑھے استاد نے شیخ کلونی. ایک دن دو موبائلہ نہیں انہوں نے پریاں تے آ نہیں گیا اچانک اتنے میرے کو. خیر بوتلیں شوتلیں بھی پیائیاں میں انہوں نے. میں کہا جو دل کردہ تو سوال کر اج واری تیری ہے میری نہیں. کیونکہ انہوں نے ساری گل میں پہلے سنائی سی نا. میں کہا تاکہ تو اے نہ آکھے کہ کوئی مولوی جواب دے نہیں سکتا اے نہ تو کہہ سکے اج واری تیری ہے میں نہیں کوئی سوال کرتا. وہ باقاعدہ وہ دی ویڈیو بنی کیمرے تے نیٹ تے بھی آئی ہے. کیوں نہیں کیوں ساکو کاشف ہے علامہ عبد المجید صاحب دے موبائل تے نیٹ تے کیوں نہیں دیندے یار تسی دیو نا نیٹ تے. اچھا بات کرنا یار انہیں اس پاسے نہ پہ جاؤ. وہ ساری گفتگو ریکارڈ ہوئی. پھر کہنے لگا ساتھیوں تو کہن نالے ہوں ہسن خوش ہوں ساتھیوں دے اور کہن تینوں یہ ہو جا مولوی کون ملے کڑا نالے بوتنا پیا نالے تیرے سوالاں کا جواب دے دے. کہنے لگا جی میں پھر آؤں. میں کہ ہوں پھر تو آئے گا تو سوالاں کا جواب بھی دینا. آج تے واری تیری سی نا. ایک باری پھر آیا وہ پہلے سوال تے ٹھوس پہلے تے اور جناب بھی سوال کرا کسے ایک سوال دا جواب نہیں سی کسے ایک سوال دا. اخیر کہنے لگا جی میں واقعی بڑے مولویوں نے گل کی مولوی تے لڑ پیندے نے لڑ پیندے پر تواڈے نال دا ٹھنڈا تے گل سن کے جواب دین والا میں ذرا سوچاں گا اس مسئلے سے. لیکن ظاہر ہے پھر برادری دے مسائل بھی ہوندے نے کئی ہوندے نے پھر دوبارہ آیا نہیں تیسری باری نہیں آیا. یہ اللہ دا شکر ہے اللہ دی مہربانی ہے. جڑا مینوں مسئلہ ہوندا ہوئے نا تو میں سمجھا لینا. اے اللہ اما بنعمت ربک فحدث. ہاں جی کوئی ہے بھئی اس مسئلے سے گل کرنے والا. پیر مالچو مولانا مفتی محمد وسیم صاحب تشریف فرما ہے. ٹوبے چو مولانا شمس الزمان صاحب جی
اور اپنے ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان تو سارے حکیم عبدالصمد صاحب بھی میں سب کا شکریہ ادا کرنا. شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلسہ مک گیا ہے, جلسہ جاری ہے. میں آپ ہی اعلان کر دیا سنگ صاحب کا. چلو بسم اللہ. لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.